نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. الف لام را اللہ اعلم بمراده. تلك آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی. ربما یود الذین کفروا. بہت آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لو کانوا مسلمین. کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ذرہم چھوڑ دیجئے ان کو. یأکلوا ویتمتعوا. وہ کھائیں اور نفع اٹھائیں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ. اور غفلت میں ڈالا ان کو آرزوؤں نے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. پس ان قریب وہ جان لیں گے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ. اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو. إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ. مگر اس کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے مقررہ. ما تسبق من امت اجلها. نہیں سبقت کرتی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے. وما یستأخرون. اور نہ وہ مؤخر ہوتے ہیں. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر. اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر اتارا گیا ذکر. انک لمجنون. بے شک تو دیوانہ ہے. نعوذ باللہ. لو ما تأتینا بالملائکۃ. کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس فرشتوں کو. ان کنت من الصادقین. اگر تو سچوں میں سے ہے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ. وما كانوا اذا منذرین. اور وہ نہ ہوں گے اس وقت مہلت دیے ہوئے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم ہی نے نازل کیا ذکر کو اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین، سورۃ الحجر کی ابتدائی 9 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورہ ابراہیم مکمل ہوئی۔ سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا کہ تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایام کے ساتھ نصیحت کی گئی اور سمجھایا گیا کہ ایسے ایام پہلی قوموں پر بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور وہ تباہ و برباد ہوئی۔ ان سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اب سورۃ الحجر میں مجرمین کی حسرت اور افسوس کو بیان کیا جائے گا۔ اگر لوگوں نے نصیحت حاصل نہ کی، اللہ کی آیات اور اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو تسلیم نہ کیا تو پھر حسرت اور افسوس کے علاوہ اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں حسرت اور افسوس سے بچائے۔ پہلی آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی عظمت ہے ترغیب کے لیے، اور اس کے بعد مجرمین کی حسرت کو بیان کیا جائے گا۔ فرمایا الف لام را اللہ عالم بمرادہ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں اس کتاب کی ہیں جس کو روشن قرآن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مبین، واضح قرآن، روشن کتاب۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت افسوس کریں گے، بہت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے، فرما بردار ہوتے۔ اور یہ افسوس کب ہوگا؟ قرآن نے دوسری جگہوں پر بیان کیا۔ ایک تو موت کے وقت ہوگا، موت کے وقت جب فرشتے آئیں گے اور فرشتے سختی کے ساتھ روح نکالیں گے۔ اللہ موت کی تلخیوں سے ہمیں محفوظ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، رگوں میں گھس گھس کر، غوطے لگا لگا کر فرشتے روح کو نکالیں گے۔ اللہ۔ اور یضربون وجوہہم وادبارہم، ساتھ ساتھ چہروں اور پیٹھوں پر تھپڑ بھی ماریں گے۔ اللہ۔ اس وقت بندہ چیخ کر کہے گا قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں جو پہلے چھوڑ رکھے تھے۔ اب تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، نجب دعوتک ونتبع الرسل، اب تیری دعوت کو بھی مانوں گا، تیرے رسولوں کی اتباع بھی کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، اس وقت حسرت کے علاوہ اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، لیکن اس کی فریادوں کو قبول نہ کیا جائے گا۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اب دنیا کے جہان سے نکال کر برزخ اور قبر کے جہان کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ حسرت ہے موت کے وقت کی۔ اور پھر حسرت ہوگی محشر کے میدان میں، جب اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا مجرم اور کافر کو۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اما من اوتی کتابہ وراء ظہری، اللہ فرمائیں گے اس بے ایمان کا منہ میری طرف نہ کرو، چہرہ اس کا دوسری طرف پھیرو، اور پیٹھ کے پیچھے سے اس کو اعمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ اس وقت افسوس کر کے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش یہ کتاب مجھے نہ تھمائی جاتی، یہ کاش ہی مجھے رب کے سامنے پیش نہ ہونا پڑتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا،
مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آ جائے میں مر جاؤں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کام، ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطنت اور عہدہ بھی میرے کسی کام نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت بھی چیخ رہا تھا، ہائے ہائے کر رہا تھا، حشر کے میدان میں بھی چیخ رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے۔ جب حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ، حکم ہوگا اس کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کر لے جاؤ، اس وقت کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، حسرت اور افسوس کے ساتھ ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہہ رہا ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بے ایمان کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کی راہ کو کبھی نہ چھوڑا ہوتا۔ پھر جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے جب اہل ایمان گناہوں کی بدولت جائیں گے، کفار انہیں تانا دیں گے تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے دنیا میں میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوا، جو توحید کا قائل تھا، اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ جب وہ ایمان والے عذاب سے بچ جائیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر حسرت کریں گے اور افسوس کریں گے کاش ہم بھی اسلام لانے والے ہوتے، ہم بھی ایمان والے ہوتے، اور ہم بھی دنیا میں کفر و شرک چھوڑ دیتے تو آج ہم بھی نجات پا لیتے۔ لیکن حسرت کے علاوہ اور کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے، ورنہ موت کے وقت حسرت ہوگی، چیخ و پکار ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو نہیں مانتے، فرمایا ذرہم، چھوڑ میرے محبوب ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، یأکلوا ویتمتعوا، وہ کھاتے ہیں اور نفع اٹھاتے ہیں، لگے ہوئے ہیں دنیا کی عیاشیوں میں، کھانے پینے میں مصروف ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور انہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے آرزوؤں نے، دنیا کی آرزویں، اتنا کما لیا اتنا اور ہو جائے، ایک مکان بنا لیا ایک اور ہو جائے، ایک گاڑی لے لیجیے ایک اور ہو جائے، یہ ہو گیا ذرا اور ہو جائے، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، دنیا کی آرزوؤں میں لگے ہوئے ہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے۔ اور آخری بارے میں کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈالا ہے کثرت نے، ایسے غافل ہوئی ہو، حتی زرتم المقابر، قبروں کا منہ دیکھو گے، قبروں کی زیارت کرو گے، قبرستان میں جاؤ گے، تب قبر میں جاؤ گے، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے تم کر رہے ہو، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا، پھر سنو ایسا نہ کرو، ان قریب تم جان لو گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے جو آرزوؤں میں مبتلا ہے، جن کو خواہشات نے برباد کیا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، آگے مجرمین کے سوال کا جواب ہے، وہ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا اللہ کا؟ فرمایا تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ہم نے ہلاکت کا ایک وقت رکھا ہوتا ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آتا۔ وقت جب آ جائے گا پھر اللہ کے عذاب کو روکے گا بھی کوئی نہیں۔ وما اہلکنا، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا، من قریۃ، کسی بستی کو، کسی قوم کو، الا ولہا کتاب معلوم،
مگر ان کے لیے لکھت ہوتی ہے مقررہ، ایک وقت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے، ما تسبق من امت اجلہا، نہ سبقت کرتی ہے کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ مؤخر ہو کر پیچھے ہٹتی، یعنی ایک لمحہ بھی پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جس کی جہاں موت لکھی ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جس قوم پر جس وقت اللہ کا عذاب لکھا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اپنے وقت پر موت آئے گی، اپنے وقت پر پکڑ آئے گی، اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کرو جی۔ اب وہ وقت تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا ضروری ہے توبہ کرنا، اور بہت ضروری ہے فوراً توبہ کرنا۔ ضروری ہے توبہ کرنا اور بہت ضروری ہے فوراً توبہ کرنا، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہو جائے، نہ جانے کس زندگی کس موڑ پر ختم ہو جائے، اور یہ چلتی سانس کب رک جائے، اور یہ چلتا پھرتا نوجوان اس کو میت اور لاش کہنا شروع ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ذرا بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ آگے جی، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اللہ فرماتے ہیں ایسے بد نصیب ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہیں یا ایھا الذی، اے وہ شخص نزل علیہ الذکر جس پر نصیحت نازل ہوئی، جس پر قرآن نازل ہوا، انک لمجنون، بے شک تو کوئی دیوانہ ہے۔ حضور پاک کو مجنون کہتے ہیں۔ حضرت منیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مکہ مکرمہ اپنے کسی کام سے آیا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو مجمع میں کچھ لوگوں کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے لوگو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں میں سے کوئی پتھر مار رہے ہیں، کوئی اس کو مجنون کہہ رہے ہیں، کوئی مٹی اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں، اور وہ لگا ہوا ہے اسی بات کے اندر، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ حتی تنتصف النہار، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، گرمی شدید ہو گئی، شدید گرمی کی وجہ سے وہ پتھر مارنے والے پتھر مار کے تھک کے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن وہ نوجوان استقامت کے ساتھ وہیں پر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ایک بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، دوپٹے کے ساتھ وہ آپ کے کپڑے صاف کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی ہے، اور حضور اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر کہہ رہے ہیں میری بچی غم نہ کر، افسوس نہ کر، چند دنوں کی بات ہے، اللہ اپنے دین کو غالب فرما دے گا۔ میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، یہ بچی کون ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ کہا اس نوجوان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور اس کو مجنون کہتے ہیں اور اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور یہ بچی ان کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنے بابا کے کپڑے صاف کر رہی ہے، اور حضور اس کو تسلیاں دے رہے ہیں جی۔ فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، نعوذ باللہ میرے سچے نبی کو مجنون کہتے ہیں۔ اللہ، حضور تشریف فرمائے، بندہ آیا بلانے والا جی آپ کو بلا رہے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں ابو جہل کی پارٹی، حضور تشریف لے گئے، کیوں بلا رہے ہیں کیا کام ہے؟ وہ جی ایک دم کرنے والا بلایا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، چونکہ آپ دیوانے ہو گئے اور آپ کا یہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، آپ کو دم کریں تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی سوچتے ہوں کتنے بدبخت ہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور یہ مجھے دم کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اٹھ بام کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے زماد آیا ہوا ہے دم کرنے والا، انہوں نے کہا جی یہی ہمارا بھتیجا ہے جو مجنون ہو گیا،
حضور تشریف فرما ہوئے، وہ پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتا رہا، ساری جناب دم شم کر کر کے جب تھکا، حضور نے فرمایا تو نے اپنا کام کر لیا جو کرنا تھا؟ اس نے کہا جی کر لیا۔ فرمایا اب میری بات بھی سن لو، صحیح ہوئی تو قبول کر لینا، غلط ہوئی تو چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر میرے نبی بولے اور فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ ارے نادانو، جس کو تم کہہ رہے ہو یہ دیوانگی ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ کس کی طرف سے نازل ہوا؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو دیوانوں کی باتیں کہنے والوں، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ جب حضور نے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیتیں پڑھی، زماد کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگا دوبارہ ذرا پڑھ کر سناؤ۔ آپ نے دوبارہ سنائی، کہنے لگا پھر پڑھ کر سناؤ۔ تیسری مرتبہ حضور سنا رہے کہ وہ بول اٹھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ارے دم تو مجھے کرنا چاہیے، میں اللہ کے سچے نبی کو دم کرنے کیسے آ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ بد نصیب نہ مانے، میرے نبی کو مجنون کہتے ہیں اور کہتے ہیں لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر آتا، ان کنت من الصادقین، اگر سچا ہے تو فرشتوں کو لے کر آؤ، تیرے ساتھ فرشتے کھڑے ہوئے ہوں، ہم بھی تو دیکھیں نا فرشتے کہاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے یوں نہیں اتارتے، ہم تو حق کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں جی۔ پہلا مطلب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو جبرائیل کو تیرے پاس بھیجا یوں ہی بھیج دیا؟ اللہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، جبرائیل آیا تو حق لے کر آیا، جبرائیل آیا تو تیرے پاس سچ لے کر آیا، والذی جاء بالحق وصدق بہ، فرمایا میرا جبرائیل آپ کے پاس حق لے کر آیا، سچ لے کر آیا، میرا کلام لے کر آیا ہے، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں؟ نمبر دو، دوسرا مطلب یہ ہے، فرمایا یہ کہتے فرشتے کو نہیں آتے، فرشتے آئے تو پھر انج نہ آسن، سمجھ آئی نا، فرشتے آئے تو پھر اس طرح نہیں آئیں گے، پھر وہ حق لے کر آئیں گے، تمہاری موت کا پیغام بھی ساتھ ہی لے کر آئیں گے، پھر کرنا گڑبڑ۔ فرشتے جب آتے ہیں کسی بستی کی طرف عذاب لے کر آتے ہیں، پھر وہ بچ نہیں پاتے، اس لیے فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، فرشتے حق کے ساتھ آئیں گے، اور جب فرشتے آئیں گے پھر مہلت کسی کو نہ ملے گی، پھر مہلت کسی کو نہ ملے گی۔ آخری بات، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بات ختم کر میرے محبوب، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے، کوئی تجھے مجنون کہتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، تجھے تو میں نے وہ عظمتیں عطا فرمائیں دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو مدینے کا پرانا نام کیا تھا جی؟ یثرب بیماریوں کی جگہ تھی، جو وہاں پہ آتا بیمار ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ صحابہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جناب یہ صحابہ تو پریشان ہو رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ مکے والوں پر لعنت کرے، انہوں نے ہمیں یہاں سے مکہ سے نکال کر اس بیماریوں والی جگہ میں بھیج دیا، تنگ ہوئی ہے نا۔ تو ایسے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، ادھر میری طرف دیکھنا جی جو ساتھی جاگ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ شہادت والی انگلی کو یوں زبان پر لگایا اور پھر یثرب کی مٹی کے ساتھ لگایا، اور پھر کیا فرمایا حدیث کے الفاظ،
بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ لعاب تیرے نبی کی ہے، مٹی ہمارے شہر کی ہے، شفائیں دینے والی تیری ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ بس فرمایا وہ حضور نے یہ لعاب لگانی تھی اور یہ کلمات پڑھنے تھے کہ اللہ نے سارے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کو مجنون کہتے ہو، جس کی لعاب لگ جائے، قدم لگ جائیں تو یثرب مدینہ بن جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ سے نکل کر اپنے مصلی پر تشریف لاتے تھے، جس کو آج ریاض الجنہ کہتے ہیں، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس جگہ پر حضور کے بار بار قدم لگتے تھے اللہ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اس کو مجنون کہتے ہو، اس کو دیوانہ کہتے ہو جو اتنی عظمتوں والا ہے۔ اس نے فرمایا جب فرشتے آئیں گے پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، یہ جو مرضی کہتے رہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تو میں نے وہ عظمتیں دی ہیں نا، تجھے تو میں نے وہ مقام دیا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کا دن ہوگا تجھے میں مقام محمود پر کھڑا کروں گا۔ اور انا نحن نزلنا الذکر، یہ جو میں نے ذکر نازل کیا ہے نا، یہ میں نے نازل کیا ہے، یہ میرا کلام ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور پھر اس کا محافظ بھی میں ہوں، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا۔ صدیاں بیت گئی ہیں، قرآن کے ایک لفظ میں، لفظ تو بڑے دور کی بات ہے، ایک حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ رب کہتا ہے یہ میرا کلام ہے اور اس کی میں حفاظت کروں گا۔ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، نہ آپ کو کچھ بگاڑ سکیں گے اور نہ میرے کلام کا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی